بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ان میں کون سا شاعر عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا غواصی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں غواصی کے بارے میں۔ غواصی کا اصل نام شیخ حسین بہاؤالدین تھا اور تخلص غواصی کرتے تھے۔ غواصی کا کنیت ابو محمد تھا۔ غواصی 1550 عیسوی میں ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوا تھا اور محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں شاعری شروع کی تھی۔ 1626 عیسوی کو غواصی کو سفیر بنا کر محمد عادل شاہ کے دربار میں بھیجا گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں غواصی کی مثنویوں کے بارے میں۔ غواصی کی 3 مثنویاں ہیں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ بہت مشہور مثنوی ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی نے 1625 عیسوی میں تصنیف کی تھی۔ مینا ستونتی، غواصی کا یہ بھی ایک مشہور مثنوی ہے، مینا ستونتی، جو کہ طبعزاد مثنوی ہے۔ طوطی نامہ، طوطی نامہ بھی غواصی کی مشہور مثنویوں میں سے ایک ہے۔ مینا ستونتی 1639، مینا ستونتی شکاسب تنی سے ماخوذ ہے۔ اس میں طوطے کی زبان میں 70 کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال 1625 عیسوی میں لکھی تھی۔ سیف الملوک و بدیع الجمال الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ شیخ بہاؤالدین غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال 1625 عیسوی میں لکھی تھی اور مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال الف لیلہ کے نثری داستان سے ماخوذ ہے۔ غواصی نے اس مثنوی کو سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا۔ غواصی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا۔ شیخ بہاؤالدین غواصی عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، یہ کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ولی، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ گل و بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو، یہ ولی کا شعر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ولی دکنی کے بارے میں۔ ولی کا اصل نام ولی محمد تھا اور لقب شمس الدین تھا۔ ولی کی پیدائش 1668 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوا تھا اور وفات 1720 عیسوی کو احمد آباد میں۔ ولی کے پیدائش اور وفات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، تو آپ لوگ اسے دھیان رکھیں گے۔ ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی 1700 عیسوی کو سید عبد المعالی کے ساتھ دہلی کا سفر کیا اور ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔
ولی اورنگزیب کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ ولی اورنگ آبادی کس کے عہد میں دہلی گئے تھے؟ تو اورنگزیب بادشاہ کے عہد میں دہلی گئے تھے۔ ولی محمد ولی نے شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ ولی دکنی نے شیخ نور الدین سے اکتساب فیض کیا تھا۔ ولی کا مقابلہ چاصر سے کیا جاتا ہے اور ولی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے۔ 1719 عیسوی کو ولی کا دیوان دہلی میں آیا تھا۔ سب سے پہلے باقاعدہ دیوان ولی کے دیوان کو مانا جاتا ہے۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے۔ دیوان ولی پہلی بار لندن سے شائع ہوا تھا۔ ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے اور دیوان ولی پہلی بار لندن سے شائع ہوا تھا۔ سب سے پہلے باقاعدہ دیوان کس کے دیوان کو مانا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی۔ ولی دکنی کا دیوان کا قلمی نسخہ جو ہے وہ پیرس میں ہے اور دیوان ولی پہلی بار لندن سے شائع ہوا تھا۔ ولی کے دیوان میں شامل 2 مثنویہ ہیں۔ پہلا ہے بغیر عنوان کے۔ ولی کا پہلا مثنوی ہے یہ، جس کے اشعار کی تعداد 31 ہے۔ ولی کا دوسرا مثنوی ہے در تعریف شہر صورت۔ اس مثنوی میں ولی دکنی نے صورت کی تعریف کی ہے اور اس میں اشعار کی تعداد 47 ہے۔ ولی نے صورت کو باب المکہ سے تشبیہ دیا ہے۔ ولی دکنی نے صورت کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ تو باب المکہ سے۔ کلیات ولی کو 1833 عیسوی میں پہلی مرتبہ گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا اور 1989 عیسوی میں نور الحسن ہاشمی نے شائع کیا، جس کا پیش لفظ محمود الہی نے لکھا ہے۔ ولی دکنی کے چند مشہور اشعار: شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگہ میں غلام کرتے ہیں۔ یہ ولی کا مشہور اشعار ہیں۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو شاعر قدرت بھی کہا ہے۔ محمد حسین آزاد نے ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاصر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ بقول آزاد، ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیوبند میں جنبش نہیں آئی۔ جمیل جالیبی کا بھی ولی دکنی کے تعلق سے قول ہے: ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ جمیل جالیبی کا قول ہے: ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ میر تقی میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ کس نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے؟ تو میر تقی میر نے۔ میر تقی میر نے ولی کو ریختہ کا استاد بھی کہا ہے۔ میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے اور میر نے ولی کو ریختہ کا استاد کہا ہے۔ نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔
نکات الشعراء میں میر نے ولی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا واجد علی شاہ، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ امانت لکھنوی کا زمانہ واجد علی شاہ کے عہد کا زمانہ ہے۔ امانت لکھنوی کا اصل نام سید آغا حسن تھا اور تخلص امانت کرتے تھے۔ امانت لکھنوی نے بعد میں اپنا تخلص تبدیل کر لیا، استاد تخلص کر لیا۔ امانت لکھنوی نے بعد میں اپنا تخلص تبدیل کر کے استاد کر لیا۔ امانت لکھنوی کی پیدائش 1815 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ ڈرامہ اندر سبھا امانت لکھنوی کا شاہکار ڈرامہ ہے جو داخل نصاب ہے۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کو حاجی مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں لکھا تھا اور واجد علی شاہ کے عہد میں یہ لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ 1854 عیسوی میں اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامہ اندر سبھا پہلی بار 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنؤ میں شائع ہوا تھا۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کو مرزا عابد علی عبادت کی فرمائش پر 1852 عیسوی میں لکھا اور یہ واجد علی شاہ کے عہد میں لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ 1854 عیسوی میں اسٹیج کیا گیا اور پہلی مرتبہ 1855 عیسوی میں شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنؤ میں شائع ہوا۔ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کا مقدمہ تشریح اندر سبھا کے نام سے لکھا تھا۔ یاد رہے کہ امانت لکھنوی نے اندر سبھا کا مقدمہ تشریح اندر سبھا کے نام سے لکھا تھا۔ اندر سبھا میں 15 گیت شامل ہیں۔ اندر سبھا کا پلاٹ اکہرا اور سادہ ہے۔ اندر سبھا ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ یاد رہے کہ اندر سبھا جو ہے ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ اندر سبھا کے تعلق سے اور امانت لکھنوی کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو۔ بقول مسیح الزماں ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر سبھا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو۔ بقول مسیح الزماں احتشام حسین کا قول ہے، اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ بقول احتشام حسین اندر سبھا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی۔ احتشام حسین بقول احتشام حسین امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں۔ بقول احتشام حسین امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کی تقلید میں یعنی نقل میں اندر سبھائیں لکھیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جوگن کس ڈرامے کا کردار ہے؟ جوگن کس ڈرامے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا اندر سبھا یعنی امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا۔ جوگن جو ہے امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر سبھا کے کردار ہے۔
جوگن کا کردار ڈرامہ اندر صبا میں آیا ہے۔ ڈرامہ اندر صبا میں کل 8 کردار ہیں، جن میں 4 پریوں کے کردار کا ذکر ملتا ہے۔ گلفام، جس پر سبز پری اختر نگر کے لال محل کی چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر عاشق ہو گئی تھی۔ سبز پری راجہ اندر کی سبھا کی رقاصہ اور گلفام کی معشوقہ ہے، جو گلفام کے لیے جوگن بن کر در فرے گیت گاتی بھٹکتی رہتی ہے۔ سبز پری کا کردار تمام پریوں میں سب سے اہم ہے۔ پخراج پری، نیلم پری اور لال پری، یہ تینوں بھی راجہ اندر کی سبھا کی رقاصائیں ہیں۔ کالا دیو، جو سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے میں اٹھا لاتا ہے۔ لال دیو، جو راجہ اندر کو گلفام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہاں ایک انسان آ گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون آغا حشر کا ہم عصر نہیں ہے؟ ان میں سے کون آغا حشر کا ہم عصر نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، نروان جی، مہروان جی، آرام۔ باقی تینوں جو ہیں وہ آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ہیں۔ حسن لکھنوی اور نارائن پرشاد بیتاب اور طالب بنارسی، یہ تینوں جو ہیں آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ہیں، اور نروان جی، مہروان جی، یہ جو ہیں آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر نہیں ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر میں احسن لکھنوی، نارائن پرشاد بیتاب، طالب بنارسی، رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف، محمد عبداللہ، غلام علی دیوانہ وغیرہ ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر میں احسن لکھنوی، نارائن پرشاد بیتاب، طالب بنارسی، رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف، محمد عبداللہ، غلام علی دیوانہ وغیرہ ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے، ان میں سے کون سا آغا حشر کا ڈرامہ نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پردۂ غفلت۔ پردۂ غفلت یہ ڈرامہ سید عابد حسین کا ہے، اور باقی تینوں جو ڈرامے ہیں وہ آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، یہ تینوں آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے۔ پردۂ غفلت یہ سید عابد حسین کا ڈرامہ ہے۔ آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب آغا حشر کا ڈرامہ ہے۔ پردۂ غفلت سید عابد حسین کا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا اور تخلص حشر کرتے تھے۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش 1879 عیسوی کو بنارس میں ہوا تھا اور وفات 1935 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا۔ آغا حشر کاشمیری کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا۔ آغا حشر کی کلیات 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آفتاب محبت آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی مشہور نظم شکریہ یورپ، آغا حشر کاشمیری کی مشہور نظم شکریہ یورپ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے ایک جلسے میں پڑھی گئی تھی۔ اب بات کر لیتے ہیں آغا حشر کاشمیری کے مشہور ڈرامے کے بارے میں۔ مرید شک، مار آستین، سلور کنگ، شہید ناز، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، صید ہوس، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، یہ داخل نصاب ہے، انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کی پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، ترکی حور، دل کی آگ، چنڈی داس اور مدھر مرلی وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ڈرامہ انارکلی میں
انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سوریا، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈرامہ انارکلی کے بارے میں۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا نام سوریا رہتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے 1922 میں ڈرامہ انارکلی لکھا تھا اور ڈرامہ انارکلی پہلی بار 1932 میں دارالاشاعت پنجاب لاہور سے شائع ہوا تھا۔ سید امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتساب پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ اور 13 مناظر پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں 4، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 5 مناظر ہیں۔ ڈرامہ انارکلی کے پہلے باب میں 4 مناظر ہیں، دوسرے میں بھی 4 ہیں اور 5ویں میں 5 مناظر ہیں۔ پہلا باب جو ہے عشق ہے، دوسرا رقص ہے اور تیسرا موت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ڈرامہ انارکلی کے اہم کردار کے بارے میں۔ اکبر جو سلیم کا باپ ہے، دلہ آرام یا نادرہ سے پہلے اکبر کی پسندیدہ کنیز تھی۔ دلہ آرام جو ہے نادرہ سے پہلے اکبر کی پسندیدہ کنیز تھی۔ سوریا انارکلی کی بہن ہے۔ بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے۔ خواجہ سرا عنبر کنیز، مروارید یہ بھی کنیز ہے، زعفران یہ بھی کنیز ہے، ستارہ یہ بھی ایک کنیز ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، نذیر اکبر آبادی۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور ان کی تخلیقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک بازار کو دکھایا ہے جو آگرہ میں ہے۔ ڈرامہ آگرہ بازار 1954 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پہلی بار اسٹیج کیا گیا تھا۔ حبیب تنویر نے اپنے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتساب آدمی کے نام کیا ہے۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں نذیر اکبر آبادی کے کل 23 منظوم کلام پیش کیے گئے ہیں۔ ڈرامہ آگرہ بازار میں شامل نظمیں شہر آشوب، پیسہ، مفلسی، خوش آمد، تربوز، جنم کنہیا، تل کا لڈو، بلدیو جی کا میلہ، دید بازی، کور برتن، روٹی، پتنگ، اکبر آباد، رچ کا بچہ، غزل، ہولی، آگرے کی تیراکی، آدمی نامہ، پیٹ، زر، سراپا، مہادیو کا بیا، ککڑی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سا مجموعہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، کاغذ کا فن۔ مور پنکھی، تماشا اور تماشائی، پیسہ اور پرچھائی یہ تینوں محمد حسن کا مجموعہ ہے، کاغذ کا فن نہیں ہے۔ کاغذ کا فن یہ پتہ نہیں کن کا ہے، آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں کریں۔ باقی کاغذ کی ناؤ یہ ایک ناول ہے جو کہ کرشن چندر نے لکھا ہے، اور کتاب کا فن یہ افسانوی مجموعہ ہے، یہ بھی کرشن چندر نے لکھا ہے۔ اور کاغذ کا فن یہ پتہ نہیں ہے مجھے، تو پلیز آپ لوگوں کو اگر معلوم ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کریں۔ محمد حسن کے ڈرامے کے مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔
پیسہ اور پرچھائی 1955 جس میں 9 ڈرامے شامل ہیں، میرے اسٹیج ڈرامے 1961 جس میں 6 ڈرامے شامل ہیں، کوہری کا چاند 1969 یہ غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے، تماشا اور تماشائی 1975 یہ بھی غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے، مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے 1975 جس میں 7 ڈرامے شامل ہیں، ضحاک 1980 یہ طویل ڈرامہ ہے جو داخل نصاب ہے، عمر خیام زنجیر کا نغمہ 1986 یہ محمد حسن کا شعری مجموعہ ہے، خون کے دھبے 2011 جس میں 8 ڈرامے شامل ہیں۔ محمد حسن کا اصل نام محمد حسن تھا، ان کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوا تھا اور وفات 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ محمد حسن کا ایم اے امتحان کے لیے لکھا گیا مقالہ جلال لکھنوی کی سوانح و کلام کی تنقید و ترتیب پر تھا، جسے استاد نور احسن ہاشمی کی زیر نگرانی مکمل کیا تھا۔ محمد حسن کا ایم اے امتحان کے لیے لکھا گیا مقالہ جلال لکھنوی کی سوانح و کلام کی تنقید و ترتیب پر تھا، جسے استاد نور احسن ہاشمی کی زیر نگرانی مکمل کیا۔ محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی لسانی خدمات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 عیسوی میں حاصل کی تھی۔ محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے جنوری 1970 عیسوی سے رسالہ نکالنا شروع کیا تھا، جو 23 سالوں یعنی 1993 عیسوی تک نکلتا رہا۔ بقول محمد حسن، ادب کو آج تیسری آواز کی ضرورت ہے اور یہ آواز احتجاج کی ہوگی۔ محمد حسن کو کوہری کا چاند پر آندھرا پردیش سے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ محمد حسن کو پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا تھا۔ کوہری کا چاند پر آندھرا پردیش سے ساہتیہ اکادمی انعام ملا تھا اور پیسہ اور پرچھائی پر آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کا پہلا انعام ملا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مسعود حسین رضوی ادیب۔ ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج مسعود حسین رضوی کی مشہور کتاب ہے، جو 1957 عیسوی میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں اندر صبا کے متن، مقدمہ اور حواشی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا شبنمستان فراق گورکھ پوری کا شعری مجموعہ ہے۔ شبنمستان فراق گورکھ پوری کا شعری مجموعہ ہے جو 1947 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ تحفہ خوشتر 1922 یہ فراق گورکھ پوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تحفہ خوشتر 1922 فراق گورکھ پوری کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ 1922 عیسوی میں جگر مراد آبادی کا پہلا شعری مجموعہ داغ جگر شائع ہوا تھا۔ روپ 1946 یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ گل نغمہ 1959 جو داخل نصاب ہے۔ فراق گورکھ پوری کے گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا تھا۔ فراق گورکھ پوری کے شعری مجموعہ گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا تھا۔ شعلۂ ساز 1945 روح کائنات
1945، مشعل 1946، رمز و کنایات، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گل بانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراگاں، گل ہائے پریشاں، یہ سبھی جو ہیں فراق گورکھپوری کے شعری مجموعے ہیں۔ بزم زندگی رنگ شاعری، یہ بھی فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو گورکھپور میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا۔ فراق اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق کی شاعری کی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ رومانی نیم خوابی کی کیفیت ملتا ہے۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فراق گورکھپوری کے نثری تصانیف کے بارے میں۔ اردو کی عشقیہ شاعری، یہ ایک تنقیدی کتاب ہے۔ حاشیے موسٹ امپورٹنٹ تصنیف ہے فراق گورکھپوری کی۔ حاشیے اردو غزل گوئی، یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے فراق گورکھپوری کا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے فراق گورکھپوری کا مختلف مضامین کا مجموعہ ہے۔ اردو ساہتیہ کا اتہاس، یہ ہندی میں ہے۔ من آنم فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ حاشیے، اندازے اور من آنم، یہ تینوں تصانیف جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ فراق گورکھپوری کے تعلق سے چند اہم اقوال ہے، اسے ذکر کر لیتے ہیں۔ آسکر ورلڈ اور اردو ادب کا جانسن محمد حسین آزاد نے فراق گورکھپوری کو کہا ہے۔ حسن و عشق کا رشیا کامل قریشی نے فراق گورکھپوری کو کہا ہے۔ فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ بقول سلام سندیلوی، فراق نے اردو شاعری کی تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی مشہور قول ہے یگانہ چنگیزی کا۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، بقول یگانہ چنگیزی۔ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے، بقول گوپی چند نارنگ۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، بقول نیاز فتح پوری۔ فراق جیسی چند جامی شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتے، بقول مجنوں گورکھپوری۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فانی بدایونی، ڈی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا اور تخلص فانی کرتے تھے، پہلے شوکت تخلص کرتے تھے۔ فانی بدایونی کی پیدائش 1879 عیسوی کو بدایوں میں ہوا تھا اور وفات 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ ان کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا۔ فانی کا پیشہ وکالت تھا۔ فانی بدایونی کا شعری مجموعہ دیوان فانی 1921 عیسوی میں نقیب پریس بدایوں سے شائع ہوا تھا۔ باقیات فانی 1926 میں آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ عرفانیات فانی 1929 میں لطفی پریس دہلی سے شائع ہوا تھا۔ وجدانیات فانی 1940 یا مطبع دارالکتابت حیدرآباد سے شائع ہوا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے فانی کو یاسیات کا امام کہا ہے، ویری امپورٹنٹ ہے یہ۔
رشید احمد صدیقی نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا ہے۔ کلام فانی کی غزلوں کے چند اشعار ہیں جو ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کی بیمار مر گیا، حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہوتا، عمر بھر عقل سے سیکھا کہ ناداں ہونا، خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، خوشی سے رنج کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، وہ مل گئے تو مجھے آسمان نہیں ملتا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حسرت موہانی کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ حسرت موہانی کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا مومن۔ اب بات کر لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے ناموں کے پیدائش وفات کے بارے میں، اور پھر بات کرتے ہیں حضرت موہانی کے بارے میں۔ غالب کی پیدائش 1797 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1869 عیسوی کو دہلی میں۔ مصحفی کی پیدائش 1747 عیسوی کو امروہہ اتر پردیش میں ہوا تھا اور وفات 1824 عیسوی کو لکھنؤ اتر پردیش میں۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ مومن خاں مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1852 عیسوی کو دہلی میں۔ اب بات کر لیتے ہیں حسرت موہانی کے بارے میں۔ حسرت کے استاد تسلیم تھے۔ تسلیم نسیم دہلوی کے شاگرد تھے اور نسیم مومن کے۔ اس طرح حسرت کا سلسلہ تلمذ مومن تک پہنچتا ہے اور حسرت اس پر ناز کرتے تھے۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا اور تخلص حسرت کرتے تھے۔ حسرت کی پیدائش 1880 عیسوی کو موہان میں ہوا تھا۔ ان کے پیدائش میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگ 1851 بھی لکھتے ہیں 1881 بھی لکھتے ہیں اور کچھ لوگ 1880 لکھتے ہیں۔ حضرت موہانی کی وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام اظہر حسن خان تھا اور والدہ کا شہر بانو بیگم۔ حسرت کی بیوی نشاط النساء بیگم تھی۔ حسرت موہانی کے 13 دیوان تھے۔ پہلا دیوان 1914 عیسوی میں لکھنؤ سے شائع ہوا۔ قید فرنگ حسرت موہانی کا شعری مجموعہ ہے۔ نکات سخن، دیوان غالب اردو معاشرہ، مشاہدات زندہ یہ حسرت موہانی کا خود نوشت ہے۔ اردو معلی یہ ایک رسالہ ہے۔ حسرت موہانی رسالہ اردو معلی علی گڑھ سے نکالتے تھے۔ تذکرۃ الشعراء 1914 عیسوی سے حسرت موہانی نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے ایک سہمائی رسالہ جاری کیا تھا۔ مستقل حسرت موہانی نے کانپور سے 1928 عیسوی میں مستقل نام سے ایک روزنامہ شائع کرنا شروع کیا تھا۔ قیصر ہند حسرت موہانی نے 1913 عیسوی میں فیض آباد سے قیصر ہند کے نام کا ایک اردو ہفتوار اخبار جاری کیا تھا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کس کا مجموعہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا، پتھر کی دیوار۔ یہ علی سردار جعفری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوا تھا اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں۔ ان کے والد کا نام جعفر طیار تھا اور والدہ کا زاہدہ خاتون جعفری۔ علی سردار جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا سومناتھ خیال کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ علی سردار جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا
سومناتھ خیال کے نام سے ترجمہ کیا تھا۔ علی سردار جعفری نے رسالہ گفتگو کا اجرا ممبئی سے کیا تھا۔ علی سردار جعفری کے شعری مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلا پرواز 1944، نئی دنیا کو سلام 1948، خون کی لکیر 1949، امن کا ستارہ 1950، ایشیا جاگ اٹھا 1951، پتھر کی دیوار 1953، ایک خواب اور 1964، پیراہن شرر 1965، لہو پکارتا ہے، یہ علی سردار جعفری کا آخری شعری مجموعہ ہے۔ لہو پکارتا ہے علی سردار جعفری کا آخری شعری مجموعہ ہے۔ ترانہ جمہوریہ۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ اب بات کر لیتے ہیں آپشن میں دیے گئے ناموں کے پیدائش وفات کے بارے میں، اور پھر بات کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ انشاء اللہ خان انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں اور وفات 1817 عیسوی کو مرشد آباد میں ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال نذیر اکبر آبادی نے کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد تھا اور تخلص نذیر کرتے تھے۔ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1830 عیسوی کو دہلی میں ہی۔ ان کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر اکبر آبادی کے والد کا نام شیخ فاروق تھا۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے بقول کلیم الدین احمد۔ نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے داخل نصاب نظمیں مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ ہے۔ مفلسی جس میں 35 بند ہے اور یہ مخمس کی حیت میں ہے، آدمی نامہ جس میں 18 بند ہیں اور یہ بھی مخمس کی حیت میں، بنجارہ جس میں 12 بند ہے اور یہ بھی مخمس کی حیت میں ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا تھا؟ اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی والا جریدہ عبرت۔ اب بات کر لیتے ہیں اسماعیل میرٹھی کے بارے میں۔ اسماعیل میرٹھی نے نظم جریدہ عبرت میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مذاق اڑایا تھا۔ اسماعیل میرٹھی کا پورا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1884 عیسوی کو میرٹھ میں ہوا تھا اور وفات 1917 عیسوی کو میرٹھ میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی مشہور نظمیں خدا کی صنعت اور آثار سلف جو کہ داخل نصاب ہے، برسات، صبح کی آمد، گرمی کا موسم، بارش کا پہلا قطرہ، پنچلی، چڑیا کے بچے، رات، نصیحت وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟
جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا حیت و مواد کے وحدت کو۔ یہاں پہ ایت نہیں ہوگا، حیت ہوگا، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں جدیدیت کے بارے میں۔ 1960 عیسوی کے آس پاس جدیدیت کا رجحان سامنے آیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی جدیدیت کے سب سے بڑے حامی اور اس کے روح رواں ہیں۔ جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں شمس الرحمن فاروقی کی زیر نگرانی شائع ہونے والا رسالہ شب خون نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ شب خون کے ساتھ ساتھ کلام حیدری کی ادارت میں نکلنے والا رسالہ آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدیدیت ڈارون، نتشے، فرائڈ، مارکس اور آئنسٹائن وغیرہ مغربی ادیبوں کے زیر اثر پروان چڑھی ہے۔ جدیدیت جو ایک رجحان یا رویہ ہے، اس کا خمیر وجودیت اور تجریدیت سے تیار ہوا تھا۔ جدیدیت جو ایک رجحان یا رویہ ہے، اس کا خمیر جو ہے وہ وجودیت اور تجریدیت سے تیار ہوا تھا۔ 1960 عیسوی کے لگ بھگ جدید ذہن کے ادیبوں نے ترقی پسند مصنفین کی جماعت بندی اور نظریاتی وابستگی کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ادیب کی وابستگی مخصوص سیاسی جماعت یا نظریے سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے ہونی چاہیے۔ جدیدیت لفظ جدید سے مشتق ہے اور یہ ایک ادبی اصطلاح ہے۔ اس کا اطلاق 1957 عیسوی کے بعد ادب پر ہوتا ہے۔ جدیدیت کی ایک پہچان علامتی اور اشاراتی اسلوب ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ جدیدیت کی ایک پہچان علامتی اور اشاراتی اسلوب ہے۔ جدیدیت کی جڑیں وجودیت کے فلسفے سے ملتی ہیں۔ وجودیت کا فلسفہ انسان کی داخلیت کے ارتقاء کو پیش کرتا ہے۔ جدیدیت پسند لکھنے والے غیر مربوط، غیر منطقی اور نان لینئر بیانیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کیجیے جس میں پہلی بار اساطیری پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گرہن، سی والا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب بات کر لیتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں۔ گرہن 1942 راجندر سنگھ بیدی نے اسے ہولی کے نام سے منسوب کیا ہے اور اس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ دانا و دام 1939 یہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ دانا و دام راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ۔ محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی والا، جوزف ایڈیشن۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسین کے بارے میں۔ ان کا اصل نام محمد حسین تھا اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام محمد باقر تھا اور والدہ کا امانی بیگم۔ محمد حسین آزاد کو آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ محمد باقر شیخ محمد ابراہیم ذوق کے لنگوٹیا یار تھے۔ اس تعلق کے بنا پر آزاد نے ذوق کی شاگردی اختیار کی تھی اور سفر ایران سے واپس آ کر انتھک محنت کر کے دیوان ذوق مرتب کر کے اسے اپنے خرچ سے چھپوایا تھا۔ حکومت ہند نے محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب 1887 عیسوی میں دیا تھا۔ محمد حسین آزاد کے نزدیک شعر ایک الہامی شے ہے۔ آزاد کے مطابق شعر کے معنی کلام، موضوع اور مقفع کے ہیں۔ محمد حسین آزاد شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول بتاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں محمد حسین آزاد کی تصنیف کے بارے میں۔ آب حیات 1880، اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن 1883 میں ہوا تھا۔ آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ سخندان فارس، اس کے پہلے حصے کی سنِ اشاعت 1897 ہے اور دوسرے حصے کی 1907۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے جو اردو زبان میں فارسی قواعد سے متعلق ہے۔ دربار اکبری 1898، اس کتاب میں جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان اور اس کے دربار کے جلیل القدر امرا کے حالات و واقعات درج ہیں۔ ڈرامہ اکبر 1922، اس کتاب میں شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کی داستان عشق کو اردو ڈرامے کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ سیر ایران، محمد حسین آزاد نے سفر ایران کے دوران جو روزنامچہ یادداشتوں کے طور پر لکھا تھا تاکہ بعد میں اس کی بنیاد پر اپنا سفرنامہ لکھ سکیں، اسے آزاد کے پوتے نے ان کی وفات کے بعد لاہور میں ایران پر دیے ہوئے لیکچر کے ساتھ سیر ایران کے نام سے شائع کیا۔ نگارستان فارس 1922، اس کتاب کا موضوع تذکرہ ہے۔ قصص ہند، نیرنگ خیال کے حصہ دوم میں 5 مضامین شامل ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے، نیرنگ خیال کے حصہ دوم میں 5 مضامین شامل ہیں۔ اس کتاب کا موضوع مضامین و خاکہ ہے۔ دیوان ذوق 1922، اس کتاب میں 3412 غزلیں شامل ہیں۔ دیوان ذوق کا خاتمہ ان الفاظ میں ہوتا ہے: الہی تو جانتا ہے آزاد نے جو کچھ کیا، نیک نیت اور پاک عقیدت سے کیا اور تیرے حکم سے کیا ہے، اس خدمت کو قبول کر۔ مکاتب آزاد، اس کی سنِ اشاعت 1966 عیسوی ہے۔ مقالات آزاد، جسے آغا محمد باقر نے مرتب کیا ہے، یہ کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مقالات آزاد 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ محمد حسین آزاد کی شاعری کے 2 مجموعے ہیں۔ پہلا ہے نظم آزاد جو 1899 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ نظم آزاد کے بارے میں جمیل جالبی کا خیال ہے کہ مجموعہ جدید اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظم آزاد کے سرورق پر لکھا ہے کہ نظم آزاد جو حسن و عشق کی قید سے آزاد ہے۔ مثنوی شب قدر مجموعہ نظم آزاد میں ہی شامل ہے۔ خمکدہ آزاد 1932، اس میں وہ غزلیات و قطعات اور قصائد شامل ہیں جو محمد حسین آزاد نے نظم آزاد سے پہلے کہے تھے۔ جذبِ دوری کے عنوان سے ایک آزاد نظم بھی ہے، اس مجموعے کلام میں شامل ہے۔ محمد حسین آزاد کے دیگر نظموں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ شب قدر، صبح امید شبلی کا بھی ہے۔ حب وطن حالی کا بھی نظم ہے۔ خواب امن، داد انصاف، وداع انصاف، گنج قناعت، ابر کرم، پیاری بلی، خطاب بقلم، دوستی، نو طرز مرصع، علو العزمی، یہ سبھی نظمیں جو ہیں محمد حسین آزاد کی ہے۔ کلیم الدین احمد نے محمد حسین آزاد کی تنقید کا سب سے بڑا عیب ان کی انشا پردازی کو بتایا ہے۔
محمد حسین آزاد نے اردو تنقید نگاری کی بنیاد رکھی مگر ٹیڑھی، پھر بھی یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی تو، بقول ڈاکٹر احسن فاروقی۔ شبلی نعمانی کا قول ہے محمد حسین آزاد کے تعلق سے، آزاد گپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ رام بابو سکسینہ کا قول ہے محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کہی تھی۔ بقول کلیم الدین احمد، آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ بقول کلیم الدین احمد، محمد حسین آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ آزاد کی عبارت میں بھاشا کی سادگی اور بے تکلفی، انگریزی کی صاف گوئی اور فارسی کی حسن کاری سب یکجان ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے، کس صنف کو ایک جیبی نگارخانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ناول، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں ناول کے بارے میں۔ ناول کو جیبی نگارخانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا ہے۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی نئے کے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے دوران اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا۔ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے بقول ڈی ایچ لارنس۔ جوزف کانرڈ نے ناول کو انسانی قوت اظہار کی آخری حد کہا ہے۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے۔ ناول کو عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناول کے اجزائے ترکیبی قصہ، پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر کشی اور نقطۂ نظر ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔